تلاوت کلام ربانی سے ہوا. ابھی آپ روزانی سن رہے تھے جناب حسن رضا صاحب لکھنوی سے. لائٹ والے اگر میری آواز سن رہے ہو تو برائے کرم پنڈال کی لائٹ کو کھول دیں. لائٹ والے الیکٹریشین اگر سن رہے ہو تو پنڈال کی لائٹ کو کھول دیں اور اسٹیج کے پنکھے چلا دیں. الیکٹریشین سے میری گزارش ہے کہ شمس الحسن ہال کی لائٹ کو کھول دیں اور اسٹیج کے پنکھوں کو چلا دیں. جناب محمود صاحب ہلوری آپ کے سامنے چند اشعار بارگاہ امام میں نذران عقیدت پیش کریں گے. آپ حضرات بارے سلوات کریں گے. ایک اعلان تمام انجمن آئے ماتمی سماعت کرنے جہاں جہاں کی تشریف فرما ہے. آج کی جو انجمنیں پنڈال سے برآمد ہوں گی وہ ان تمام انجمن آئے ماتمی کے صدر و سیکرٹری سے گزارش ہے کہ فلیکسی دفتر عالیہ نجف ہند پر لگی ہوئی ہے وہ جا کر اپنا وقت اور ٹائم دیکھ لیں اور جتنا ان سے بدل الگ گزارش ہے جتنا وہ وقت کم لے سکے. آج جمعے کی وجہ سے یہ بہت بڑا کرم ہوگا, تعاون ہوگا. ایک بار پھر اعلان سماعت فرما لیجیے. آج کی جو انجمن ہے ماتمی پنڈال سے برآمد ہوگی وہ اپنا وقت اور ٹائم درگاہ عالیہ کے دفتر پر جو فلیکسی لگی ہوئی ہے اپنا وقت دیکھ لیں اور ان سے بدل ادب گزارش ہے جتنا وہ وقت پنڈال میں کم لے سکے. یہ تعاون ہوگا انتظامیہ کمیٹی کے لیے.
اب میں بطور درخواست گزار ہوں والے جناب کے نو کعبہ حضرت الاسلام مولانا سید میراج مہدی صاحب کی خدمت میں ممبر پر تشریف لائے اور مجلس کو خطاب فرمائے. آپ حضرات سے گزارش ہے بابا سے بلند نعرے صلوات پڑھائیں. جناب تاجدار مہدی پپو اور جناب منظر عباس صاحب نوانوی سے گزارش ہے کہ وہ اپنے تمامی ساتھیوں کو لے کر نماز جمعہ کی تیاریاں شروع کر دیں. اور جیسا کہ تمام مصروفات کی خدمت میں بدر نظر گزارش ہے کہ جمعے کے لیے برائے کرم وہ پنڈال بالکل خالی کر دیں اور اپنے سامان کو محفوظ کر کے دائیں بائیں ہٹ جائیں. نعرہ صلوات.
ہم بلا فضل کے ماننے والے ہیں تو کوشش کو نہیں کی واسطہ نہ ہونا چاہیے. گزارش کر رہا ہوں شروعات کرتے ہوئے آپ آگے تشریف لے آئے تھوڑا آگے تشریف لے آئیے شروعات کرتے ہوئے. خالق موت و حیات حاکم اشر جہاد مدبر مکان و زمان واجب لامکان عدم کے نہال خانوں سے نکال کر بازار وجود میں لا کر تحویل و حکمت کرنے والا نیستی کے صحرا سے برآمد کر کے ہستی کے دامن گل فروش پر اپنے حسن و جمال کی نمائش کرنے والا کوثر وجود اور پیمانہ مشیت سے تقسیم و فیض کرنے والا وجود کی بلندی پر جلوہ فرما ہو کر امکان کی پستیوں پر اپنے رحم و کرم کی بارش کرنے والا عالم انسانیت سے مخاطب ہوتے ہوئے بذریعہ رسول ایک امر خاص کی طرف متوجہ کر رہا ہے متنبہ کر رہا ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل ذکر سے سوال کرو معلومات کرو اگر نہیں جانتے. اس آیت میں خالق موت و حیات کا مطالبہ ہے اپنے بندوں سے کہ وہ علم حاصل کریں. یہ آیت بتا رہی ہے کہ خالق کائنات اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہو جائے اور قریب ہونے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ علم ہے. اگر علم ہوگا تو معرفت ہوگی تو قرب الہی حاصل ہو جائے گا. یہی خدا چاہتا ہے اور خدا نے اعلان کیا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم کو انسان کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. جب اللہ ہماری رگے جان سے زیادہ قریب ہے تو پھر انسان اللہ سے دور کیوں ہے. بس اللہ کی گرامی مجھے بہت تیزی کے ساتھ چند گزارشات انشاءاللہ آنے والے خطبہ ذاکرین علماء کرام کے خطابات سے آپ محظوظ ہوں گے مستفید بھی ہوں گے. اور ہمارے لیے قابل فخر بات یہ بھی ہے کہ ہمارے درمیان آیت اللہ عظمہ سماحت سید مجتبی حسین صاحب تشریف لا چکے ہیں جو اس وقت سفر میں ہیں اور حالیہ شام سے صبح دہلی پہنچے. انشاءاللہ بہت جلد یہاں آ جائیں گے اور آپ اور ہم سب ان کی ابتدا میں نماز جمعہ بھی جان دیں گے. ایک سلوات پر یہ آواز اہل ذکر سے سوال کرو اہل ذکر سے معلومات کرو. مطالبہ علم ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ اہل ذکر کون ہے. اہل ذکر اور ذکر دیکھیے اہل کہتے ہیں مالک کو صاحب کو. اہل خانہ گھر کا مالک اہل بیت گھر کے مالک. تو گھر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں چاہے وہ ہزاروں اشیاء ہوں تو جو صاحب خانہ ہوتا ہے اسے معلوم ہے کہ کون چیز کس مقام پر رکھی ہوئی ہے. تو جب اس چیز کی اسے ضرورت ہوتی ہے تو اسے حاصل کر لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل خانہ ہے گھر کا مالک ہے. بس اللہ بھی متوجہ کر رہا ہے کہ تم اہل ذکر سے سوال کرو. یہ اہل ذکر کون ہے؟ ذکر کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن میں ارشاد ہوا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں. یوں تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ القرآن ذکر ونحن اہل الذکر. قرآن ذکر ہے اور ہم اہل ذکر ہیں. تو زیادہ تر اس میں
نہیں چاہتا. وقت بہت کم ہے اور مجھے بہت تیزی کے ساتھ چند گزارشات محدود وقت میں بیان کرنی ہے. گزارشات پیش کریں. ذکر اور اہل ذکر. نحن اہل ذکر. آج امام فرماتے ہیں نحن اہل ذکر فاسألونا ان کنتم لا تعلمون کہ ہم اہل ذکر ہیں، جو کچھ تمہیں معلوم کرنا ہے وہ ہم سے معلوم کرو. اللہ اکبر. ذکر وہ ذکر کہ جس میں ہر کچھ قدر کا ذکر موجود ہے، ہر کچھ قدر کا تذکرہ موجود ہے. تو بزرگان ملت اسلام اب دنیا سمجھے کہ یہ اہل ذکر کیا ہے، اہل ذکر کا مقام کیا ہے. اہل ذکر دیکھیے سب سے پہلی منزل جو ہے وہ علم کی ہے. یہاں پر مطالبہ علم اللہ نے کیا ہے کہ تم علم حاصل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ علم زندگی ہے. علم زندگی ہے، جہالت موت ہے. علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے. علم جینے کا شعور عطا کرتا ہے، جہالت انسان کو گمراہی کے دلدل میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے. یا یہ کہا جائے کہ علم انسانیت ہے، جہالت حیوانیت ہے. علم حسینیت ہے، جہالت یزیدیت ہے. سلوات بڑے بڑے اور اہل ذکر کون ہے؟ آئیے ایک منزل ہے بزرگان ملت اسلام. اگر انسان کو سمجھنا ہے، انسان کو تفکر کرنا ہے تو تفکر کرے. قرآن تو تفکر کے لیے ہے، تذکر کے لیے ہے. اب قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. یہ ذکر کیا ہے اور اہل ذکر کون ہے؟ آئیے موتی جی کے ساتھ انشاءاللہ ان کو باتوں تک پہنچ جاؤں گا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ کہ جو ذکر اللہ کی طرف سے رسول پر نازل کیا گیا ہے، جب تم ان مومنین کی آنکھوں کو دیکھو گے تو وہ مومنین اس ذکر کو سن کر گریا کرتے ہیں. اس ذکر کو سن کر اے رسول جب تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے، ان کی آنکھوں کو، مومنین کی آنکھوں کو، کہ اس ذکر کو سن کر وہ گریا کرتے ہیں، اشک فشانی کرتے ہیں. کیوں؟ مما عرفوا من الحق. اس لیے کہ ان مومنین نے حق کو پہچان لیا. ان مومنین نے حق کو پہچان لیا تو معلوم ہوا کہ روتا وہی ہے کہ جو حق کو پہچان لے، گریا وہی کرتا ہے جو حق کو پہچان لے. اب آگے بڑھ کے قرآن کہتا ہے افمن ھذا الحدیث تعجبون. اور تم اس ذکر کو سن کر تعجب کرتے ہو، اس ذکر کو سن کر تعجب کرتے ہو. وَتَضْحَكُونَ اور تم ہنستے ہو، اس کا مذاق اڑاتے ہو. وَلَا تَبْكُونَ تم روتے کیوں نہیں؟ عجیب الفاظ ہے قرآن کے. ظاہر ہے کہ صبح کا وقت ہے اور میرے لیے بہرحال سے مشکل وقت بھی نہیں کہوں گا. میرے لیے ایک شرف بھی ہے کہ آپ سنتے رہیں خاموشی کے ساتھ، یہ میرے لیے کافی رہے گا. اور گزارش ہے کہ آپ جاگتے رہیں. بس میں صرف اہل بیت کی ذواتِ اہل بیت علیہ السلام پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. انشاءاللہ تعریف اہل بیت کی رہے گی. تھوڑا سا میرے ساتھ رہے گی تو شاید میں کچھ بیان کر سکوں. تو بزرگان ملت قرآن کہتا ہے افمن ھذا الحدیث تعجبون کہ تم اس ذکر کو سن کر تعجب کرتے ہو. وَتَضْحَكُونَ اور تم ہنستے ہو. وَلَا تَبْكُونَ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم روتے کیوں نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم روتے کیوں نہیں. اللہ اکبر. تم روتے کیوں نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن متوجہ کر رہا ہے کہ رونے میں زندگی ہے. آپ کیا سن رہے ہیں؟ رونے میں زندگی ہے. جہاں گریا ہوگا وہاں زندگی ہوگی، وہاں زندگی ہوگی. ہاں اگر کسی کے یہاں ولادت ہو جائے اور آنے والا بچہ گریا نہ کرے تو اہل خانہ گریا کرتے ہیں. اور اگر آنے والا بچہ گریا کرتے ہوئے دنیا میں آئے تو پھر لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. ارے بھائی یہ بچہ رو رہا ہے، آپ مبارکباد کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہی آواز آتی ہے کہ یہ بچہ رو کر اپنی زندگی کا اعلان کر رہا ہے، اپنی حیات کا اعلان کر رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو قومیں گریا کرتی ہے وہی زندہ ہے. صلوات علی محمد.
اب دیکھیے قرآن نے ایک مقام پر رونے سے منع کیا، سورہ توبہ میں، ولا تحزن، مت گھبراؤ، مت رو، اس لیے کہ موت کے خوف سے رونا یہ ہے باطل کی نشانی. نہیں اور کیا آپ نے، موت کے خوف سے رونا یہ ہے باطل کی نشانی. آئیے اب دیکھنا یہ ہے کہ روتا کون ہے، منع کون کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب جناب یعقوب کے بیٹے آئے مگرمچھ کے آنسو لیے ہوئے اور کہا کہ ابا جان یوسف نے چوری کی تھی، مصر میں قید کر لیے گئے، تو جناب یعقوب نے کہا اعلیٰ بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ بات تم نے اپنی طرف سے بنائی ہے، یہ بات تم نے اپنی طرف سے گھڑی ہے. میں جانتا ہوں کہ میرا یوسف چوری نہیں کر سکتا. انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور جو میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ارے یعقوب کو تو علم غیب ہے، آپ کیا سن رہے ہیں؟ یعقوب کو تو علم غیب ہے، فخر یعقوب مصطفیٰ کو علم غیب نہیں. اور جسے علم غیب نہ ہو وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا، وہ معصوم ہو ہی نہیں سکتا. کہا کہ بابا جان مصر میں قید کر لیے گئے، انہوں نے چوری کی تھی، تو جناب یعقوب نے کہا کہ میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا. فصبر جمیل، اور میں صبر کرنے والا ہوں. اور اس کے بعد جناب یعقوب نے کہا فرمایا قالا یا اسفاء علی یوسف، ہائے میرا یوسف کا ماتم کیا. توجہ چاہ رہا ہوں، جناب یعقوب جانتے ہیں کہ یوسف زندہ ہے، پھر بھی یوسف کا ماتم کیا، پھر بھی روئے. ایک معصوم کو رو رہا ہے، اللہ اکبر، ایک معصوم کو رو رہا ہے. تو بیٹوں نے کیا کہا کہ اے بابا جان ہم جب بھی آتے ہیں آپ یوسف ہی کا نام لے کر روتے ہیں، حتی تکون حزن اور تکون من الحالکین. بابا جان آپ یوسف کا نام لے کر مت رویا کرو. یہ کون ہے؟ یوسف کے بھائی. کس کو منع کر رہے ہیں؟ معصوم کو. یا یہ کہا جائے کہ معصوم کا دشمن معصوم کو رونے سے منع کر رہا ہے. نہیں اور کیا آپ نے، معصوم کا دشمن معصوم کو رونے سے منع کر رہا ہے. رو بول رہا ہے معصوم نبی. کہا بیٹوں نے کہ ابا جان آپ گریہ نہ کیا کرے، مت رویا کرے. اور جب یہ آتے ہیں آپ نام لے کر یوسف کا روتے ہیں، یوسف کا نام لے کر مت رویا کرے. یہ الفاظ ہے قرآن کے، مت رویا کرے، کیوں؟ ہلاک ہو جاؤ گے. یہ یوسف کا نام لے کر رونے سے یوسف کے بھائیوں نے جناب یعقوب کو منع کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کو خطرہ تھا کہ کہیں توڑ نہ کھل جائے کہ کون ظالم ہے کون مظلوم. نعرہ حیدری، تاکہ معلوم ہو جائے کون ظالم ہے اور کون مظلوم. توجہ چاہ رہا ہوں. مجھے بس اشارے کرنا ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جناب سارا کو صرف بشارت دی گئی تھی. 94 برس کی عمر میں جناب سارا کو بشارت دی گئی اللہ کی طرف سے. فرشتے نے کہا کہ اللہ تمہیں بیٹا عطا کرنے والا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ہمارے لیے عزاداری کے مراسم نعمت عظمیٰ ہے. ہماری زندگی ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری شان ہے، ہماری حیات ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو جب بشارت کی کہ اللہ تمہیں اپنی قدرت سے ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے، تو جناب سارا نے 94 برس کی عمر میں عبرت میں ماتم کیا. ارے امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ ماتم کی 3 قسمیں ہیں: سینے کا ماتم، زانو کا ماتم، چہرے کا ماتم. کیا سنایا؟ چہرے کا ماتم. یہ 3 ماتم امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ زیادہ اذیت ناک ماتم جو ہے وہ چہرے کا ماتم ہے. نبی کی بیوی نے نہ زانو کا ماتم
سینے کا ماتم کیا. فاقبلت امرأته فی سرۃ فصکت وجہہا. عبرت میں جناب سارہ نے چہرے کا ماتم کیا, اذیت ناک ماتم کیا. تو جناب ابراہیم کو دیکھ رہے تھے, منع کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر, منع کیوں نہیں کیا؟ اللہ کہتا ابراہیم اپنی بیوی سے منع کر دو کہ ماتم نہ کرے. ماتم کرنا بدعت, آپ نے غور نہیں کیا, ماتم کرنا بدعت. لیکن وہاں منع نہیں کیا بلکہ صبر کی تلقین دی, بلکہ کہا کہ اے سارا اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا. ہاں ہم نے کیوں ٹی وی چینل سے سنا کہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ بتائیے حسین مظلوم پر گریہ کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ تو آواز آئی, مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی حسین مظلوم جو ہے وہ شہید اعظم ہے, اور قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے مرتا نہیں, لہذا حسین پر رونا بدعت ہے, جائز نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم حسین شہید پر روتے ہیں تو بدعت ہے, اور ایک معصومہ عبرت میں روئے تو کوئی بدعت نہیں. بہت مزہ کوئی بدعت نہیں. بہرحال اور ملتا ہے کہ جناب یعقوب اتنا روئے تشریف فرما ہے, وہ عزت ایلا ہو, آنکھیں سفید ہو گئی. میں تو آنے والے ذاکرین اور خطبہ کے لیے ایک ماحول بنانا چاہتا ہوں. وہ عزت ایلا ہو, کتنا روئے جناب یوسف یعقوب, آنکھیں سفید ہو گئی, بینائی چلی گئی. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے بس بات پہنچ جائے, جہاں تک بینائی چلی گئی. اب اس کے بعد دیکھیں جناب یعقوب بھی معصوم, جناب یوسف بھی معصوم, یہ بھی نبی وہ بھی نبی. جناب یوسف ہے مصر میں, جناب یعقوب ہے اپنے وطن میں. بینائی چلی گئی تو ایک مرتبہ بھائیوں نے جا کر یوسف کو خبر دی کہ بابا نے تمہارے فراق میں اتنا گریہ کیا کہ بینائی چلی گئی. تو جناب یوسف نے کیا فرمایا کہ ہم کبھی سہذا لو, یہ میرا کرتا لے جاؤ. بڑی بات کہنا چاہتا ہوں, ارے ہمارے فرقے میں, ہمارے مذہب میں سارا معاملہ تو نسبتوں ہی پر ہے. نہیں اور کیا, نسبت نہیں تو کچھ نہیں. اگر کوئی کربلا نہ جا سکے تو نجف ہند آ جائے. یہ نسبت ہی کا تو معاملہ ہے. اللہ نے ہمارے یہاں نسبتوں کو رکھا ہے اور کہا کہ مایوس مت ہو جانا. یہاں پر آ کر اپنی من کی مرادیں حاصل کر لینا. تو جناب یوسف نے کیا کہا, فالتو ہوئے گا اس ابو کے قمیصی حالا, لو یہ میرا کرتا لے جاؤ. فالتو ہو میرا وجہ ابھی یاد بصیرہ, لو اس کرتے کو میرے بابا یعقوب کے چہرے پر ڈال دینا, روشنی آ جائے گی, بینائی مل جائے گی. توجہ جا رہا ہوں, اگر جناب یوسف فرماتے کہ لو یہ میرا کرتا لے جاؤ, شاید میرے بابا کو روشنی مل جائے. لیکن یہاں ہے یقین کی منزل. یا اللہ یہ تو کرتا ہے, اس میں کون سی پاور ہے, اس میں کون سی طاقت ہے جو روشنی دے گا؟ تو اللہ نے متوجہ کیا کہ خبردار یہ نہ دیکھو کہ یہ کرتا ہے, یہ دیکھو کہ اس کی نسبت یوسف سے ہے. یوسف سے ہے. تو جناب یوسف نے کیا فرمایا, یاد بصیرہ, بات قابل غور ہے, یاد بصیرہ, روشنی آ جائے گی. لما انجار بشیر, اور جب بشیر آیا جناب یوسف کا کرتا لے کر, بڑی بات کہنا چاہتا ہوں, جناب یوسف کا کرتا لے کر, تو ابھی کچھ فاصلے پر تھا. میں نے تو یہ پڑھا کہ کئی فرسخ کا فاصلہ تھا. تو جناب یعقوب نے اپنے شریف بیٹوں
مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اگر تم میرے دماغ پر اعتراض نہ کرو تو معلوم ہوا کہ نبی کے دماغ پر اعتراض وہی کرے گا جو شہید ہوگا. شہید ہوگا. علمان جا بشیر و جب بشیر آیا کالو ہوئے بشیر سرکتا بشیرہ. جیسے ہی بشیر نے جناب یوسف کا گردہ جناب یعقوب کے چہرے پر ڈالا تو قرآن کہتا ہے سرکتا بشیرہ بینائی پلٹ آئی. آپ نے سن لیا اور ہم نے کہہ دیا بینائی پلٹ آئی. اس میں کون سی طاقت ہے؟ اللہ نے متوجہ کیا کہ کرتا نہ دیکھو نسبتوں کو دیکھو. کرتا نہ دیکھو نسبتوں کو دیکھو. ارے جب یوسف کا کرتا جناب یعقوب کی آنکھوں کو بینائی دے سکتا ہے تو اس پر چلے عباس کے بھیرے کو دیکھو. تو سارا معاملہ تو نسبتوں پر ہے حضور. بس مجھے زیادہ بیان نہیں کرنا ہے. ساری بات نسبتوں پر ہے. نسبت نہ ہو تو شریعت نہ رہے. ارے کعبے کی دیوار میں بھی ایک پتھر لفظ ہے. مینا کے میدان میں بھی کچھ پتھر لفظ ہے. اب اس سے آگے بڑھ کر ہم کیا کہیں؟ وہ بھی پتھر مینا کے میدان میں بھی پتھر. لیکن ایک مقام پر نسبت ہے تولائی اور دوسرے مقام پر نسبت ہے تغرائی. اللہ نے کہا وہاں چومو یہاں مارو. عجیب حسن اتفاق ہے. یہ پتھر کعبے کی دیوار میں لگے وہ بھی پتھر ہے اور جو مینا کے میدان میں ہے وہ بھی پتھر ہے. اور عجیب بات ہے وہ میدانی ہے کہ پتھروں کو پتھروں سے مارو. اینٹ سے نہ مارو لوہے سے نہ مارو لکڑی سے نہ مارو. یہ حکم کیا ہے؟ پتھروں کو پتھروں سے مارو. میدان مزدلفہ سے کچھ انگریز اٹھاؤ تر تازہ غیر مستعمل اور ان کو مارو. اس کا سبب یہ ہے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. اور یہ تین ہی تو پتھر ہیں مینا کے میدان میں. چاہے حنفی ہو شافعی ہو کسی بھی فرقے سے معاملہ متعلق ہو حضران گرامی ہر قابل غور ہے. کوئی بھی فرقہ ہو ہر فرقے کے نزدیک یہ مسلم علیہ مسئلہ ہے کہ جو بھی مینا کے میدان میں جائے اگر وہ ان تین شیطانوں کو پتھر نہ مارے تو اس کا حج ہم قبول ہی نہیں کریں گے. اگر جانتے ہیں تو پھر ایسے سلوات پڑھیے شیطان تو نہیں پتھر ہے. نہیں اللہ نے متوجہ کیا کہ یہ وہ مقامات ہے کہ جہاں پر ایک منزل پر شیطان نے آ کر جناب اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کی. یہ نہیں کہوں گا کہ بہکایا تھا, بہکانے کی کوشش کی کہ اسماعیل یہ تمہارے بابا جان کو ہو کیا گیا, تمہیں سبھا کرنے کے لیے مینا میں لے جا رہے ہیں, تمہیں قتل کرنے کے لیے اس بڑھاپے میں تمہارے بابا کو ہو کیا گیا. ان کا دماغ درست نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان. اب تو بات پہنچ گئی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان. کہ ان کا دماغ درست نہیں ہے. یہ
بڑا جملہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو شیطان نے کہا ارے اسماعیل تم نے مجھے کیسے پہچانا کہ میں شیطان ہوں؟ تو جناب اسماعیل نے کہا ارے جو نبی کے دماغ پر اعتراض کرے وہی تو شیطان ہوگا. آئیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد. اور فرمایا مطالبہ ذات بالکل نہیں ہے، پر بات پہنچ جائے کہ یہ ادا ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے، اس کی قدر جانے. آج طاغوتی طاقتیں ہمارے درمیان میں داخل ہو کر عظمت ادا کو ختم کرنا چاہتی ہیں، لیکن یہ ان کے منصوبے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. ابھی تو آنے والا آگے مسلح دکھائے گا. ہاں ایک طاغوتی نمائندہ امریکہ سے چل کر سرزمین ایران پر پہنچا. ایک شخصیت روح اللہ مسلح عبادت پر بیٹھی ہوئی، ہاتھ میں تصویر ذکر الہی و مسجد. طاغوتی نمائندہ آنے کے بعد چاہتا ہے کہ روح اللہ سے ملے. روح اللہ کے خادم نے آ کر کہا قبلہ آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ روح اللہ کی آواز آئی، خادم سے کہا کہ جا کر اس طاغوتی نمائندے سے کہہ دو کہ ابھی ہماری موت کا وقت نہیں آیا. نہیں بول کے آپ نے ابھی ہماری موت کا وقت نہیں آیا. ارے جب اس غیر معصوم نمائندے کا یہ عالم، تو اس کا عالم کیا ہوگا تو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں پر جانتا ہو. نعرہ حیدری، ایمان والو شاعر اللہ کا احترام کرو، شاعر اللہ کی عزت کرو. ولا شہر حرام، اور شہر حرام کی عزت کرو، عظیم مہینے کی عزت کرو. کیوں؟ اور پھر آگے الفاظ ہیں ولا الہدی ولا القلائد، اور اس جانور کا بھی احترام کرو کہ جسے تم ذبح کرتے ہو، جس کی تم قربانی دیتے ہو، اسے اس کا احترام کرو. اور احترام کی منزل تو اس مقام پر پہنچائی کہ جو رسی اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے، اس کا بھی احترام کرو. نہیں ہو گیا آپ نے جس جانور کو تم ذبح کر رہے ہو اس کا احترام کرو. یہ جو قربانی کرتے ہو اور اس کے گلے میں جو رسی لٹکی ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے، اس کی بھی عزت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسی اس قربانی کے جانور سے منسوب. میں کہوں گا کہ یا اللہ یہ تو وہ ڈونگا نہیں جو اسماعیل کی قربانی کے بدلے میں آیا تھا. تو اللہ مجھے کرتا ہے کہ یہ وہ
ہم اس کی عزت نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی گھوڑا حسین کے کام آ جائے تو ہم اس کی شریک بنا کر چومنا اہم عبادت سمجھتے ہیں، اہم عبادت سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیے بات نسبت کی ہے، ایک نسبت ہے تولائی، دوسری نسبت ہے تبرعی، یہ بھی واجب وہ بھی واجب، یہ بھی واجب وہ بھی واجب۔ ایک جملہ کہہ کر میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر حق اصل نہ ملے، اگر حق اصل نہ ملے تو شریک بنا کر چومنا عین عبادت، اگر حق اصل نہ ملے تو شریک بنا کر چومنا عین عبادت، اور اگر باطل اصل نہ ملے تو نقل بنا کر مارنا عین عبادت۔ نعرہ حیدری، بات نسبت کی ہے۔ اختیار کر لے تو قرآن سے گفتگو کرنے لگتے ہیں، جن کا حیات و موت پر اطلاع ہے وہ ہے اہل ذکر۔ امام علیہ السلام کے صحابی خان جناب ابو ہاشم، توجہ چاہتا ہوں، جناب ابو ہاشم وہ روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے امام کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک لشکر امام کے سامنے سے گزرتا ہوا رک گیا، سردار لشکر میرے امام کے پاس آیا، توجہ چاہ رہا ہوں، آپ کس کے چاہنے والے ہیں، امام کے پاس آیا، آنے کے بعد سردار لشکر نے میرے امام سے گفتگو کی، اسی کی زبان میں میرے امام نے گفتگو کی، چلا گیا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا قلبی فدا کا یا سیدی و مولائی، میرے امام میری جان آپ پر قربان، مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون تھا؟ تو میرے امام نے فرمایا کہ یہ چین کا رہنے والا ہے، اپنے لشکر کا سردار ہے، ہم سے مسائل شریعہ معلوم کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور کیا آپ نے ایک چین سے مسائل شریعہ معلوم کرنے کے لیے آیا تو ہمیں تو یہاں کی توفیق نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھے بر محمد کے ساتھ آیا، اور آنے کے بعد جناب ابو ہاشم نے کہا مولا کاش کہ میں بھی اس کی زبان کو جانتا، تھوڑا سا میں آپ کے سماج کا امتحان بھی لینا چاہتا ہوں کہ مولا کاش کہ میں اس کی زبان کو سمجھتا جانتا تو میں بھی گفتگو کرتا۔ تو میرے امام نے کہا، حیات و موت پر اقرار رکھنے والے امام نے فرمایا ابو ہاشم اس سے کلام کرنا چاہتے ہو، گفتگو کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں مولا، چاہتا تو یہی ہوں۔ کہا پھر غلام کس کے ہو؟ کہا کہ مولا آپ کا۔ کیا سن رہے ہیں؟ یہ ابو غلام کے پوتے نے زمین سے انگریزا اٹھایا اور اٹھا کر اپنی زبان مبارک پہ رکھا، لعاب کہن سے طے کیا، اور طے کرنے کے بعد کہا ابو ہاشم اس سنگریزے کو اپنی زبان پر رکھ کر چوسو، ہائے ہائے ہائے، اپنی زبان پر رکھ کر چوسو۔ ابو ہاشم نے اپنی زبان پر ایمان کے لعاب کہن سے سنگریزے کو چوسا۔ امام نے کہا ابو ہاشم جاؤ سردار لشکر سے کلام کرو، آئے ہائے کیا بول رہے ہیں، سردار لشکر سے کلام کرو۔ ابو ہاشم گئے اور جانے کے بعد سردار لشکر سے گفتگو کی، گفتگو کرنے کے بعد آئے۔ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں نے امام کے آگے کہا کہ مولا جب میں سردار لشکر سے گفتگو کر رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ
یہ ہے اقتدار معصوم، حیات و موت پر اقتدار رکھنے والے کی معصوم ہے۔ امام کہتے ہیں سلمان پڑھیے گا محمد علیہ ہماری ابتدا بھی محمد، انتہا بھی محمد، ہم سب کے سب ایک ہیں، ہمارا پہلا بھی محمد، درمیانی بھی محمد، آخری بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ تھوڑا سا جگانا چاہتا ہوں میں آپ کو، اللہ نے جب اپنے نور سے ایک نور کو مشترک کیا تو محمد بنا، اور جب محمد کے نور سے مشترک کیا تو علی بنا، علی کے نور سے مشترک کیا تو حسن حسین، فاطمہ، یہ سلسلہ بڑھتا گیا تو پھر نور محمد سے جب یہ 12 محمد مکمل ہوئے، یہ ہے کتابت، تو ابتدا بھی محمد، انتہا بھی محمد۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے ان سب کو ایک ہی نور کے سانچے میں ڈالا ہے۔ قلم تو 12 ہے، تحریر ایک ہے، نور 12 ہے، تنویر ایک ہے، مصنف 12 ہے، تصنیف ایک ہے، مؤلف 12 ہے، تالیف ایک ہے۔ ارے قرآن تو 12 ہے، تفسیر ایک ہے، شیشے 12 ہے، تصویر ایک ہے۔ نعرہ حیدری، ابتدا بھی محمد، انتہا بھی محمد، ان کی سیرت بھی ایک ہے، ان کا علم بھی ایک ہے، ان کی سخاوت بھی ایک ہے، ان کی شجاعت بھی ایک ہے۔ اگر چوتھا سید الساجدین ہے تو 5واں بھی سید الساجدین ہے، 8واں بھی سید الساجدین ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بس حاجی کے وقت نے یہ حکم نافذ کر دیا، ہارون رشید، کہ جب تک ہم طواف کریں گے کوئی ہمارے ساتھ طواف نہ کرے۔ اہل علم تشریف فرما ہے، صاحبان علم اللہ تشریف فرما ہے، جب تک ہم طواف کریں کوئی ہمارے ساتھ طواف نہ کرے۔ یہ کیسا حاکم ہے کہ جو شریعت کے تقاضوں کو بھی نہیں جانتا اور حکومت کر رہا ہے؟ الہی نمائندہ اور ہے، دنیاوی نمائندہ اور ہے۔ حکم نافذ ہو چکا تھا، لوگ گھبرائے ہوئے تھے کہ ہم طواف نہیں کریں گے جب تک حاکم طواف نہ کر لے۔ اللہ اکبر! لیکن جسے اللہ نے اہل ذکر کہا وہ آگے بڑھا، حرم خالی ہے، آگے بڑھا، اور امام نے، ساتویں امام نے طواف خانہ کعبہ کرنا شروع کیا۔ اس کی نظر پڑی اور پڑھنے کے بعد اس نے ہمارے حکم کو نہیں سنا، کہا کہ ہاں غلام ہو اور جانے کے بعد کہا کیا نبی جوان تم نے بادشاہ کے حکم کو سنا اور پھر بھی جواب کر رہے ہو؟ تو میرے امام نے کہا کہ اپنے جا کر بادشاہ سے کہہ دے کہ یہ خدا کی جگہ ہے، اس کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ خدا کی جگہ ہے، اس کی جگہ نہیں ہے۔ اسے اختیار کس نے دے دیا؟ غلام میرے جانے کے بعد امام کو پوچھا، نقل کیا، کہا کہ ٹھیک ہے سر جوان کو طواف کرنے دو۔ طواف مکمل ہوا، آگے آگے امام، پیچھے پیچھے ہارون رشید۔ اب اس کے بعد حجر اسود کا امام نے ہارون رشید نے چاہا کہ حجر اسود کو چومے بوسا دے، لیکن امام آگے بڑھے اور اس سے پہلے حجر اسود کو چوم لیا۔ میں واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے میرا، بلکہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اہل ذکر کون ہے، اقتدار اہل ذکر کیا ہے۔ توجہ، حجر اسود کا امام نے بوسا دیا اور بوسا لینے کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کے لیے جو کچھ فاصلے پر واقع ہے 20 یا 25 قدم کا فاصلہ غالباً ہوگا خانہ کعبہ سے اور مقام ابراہیم کا۔ اب جیسے ہی ہارون رشید نے چاہا کہ مقام ابراہیم پر جا کر نماز پڑھے، جیسے اس نے پلٹ کے دیکھا تو دیکھا کہ امام موسی کاظم مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تعجب میں تھا، انگشت بدندہ تھا کہ ابھی تو یہ عربی جوان حجر اسود کو چوم رہا تھا، نہ میں نے اسے مقام ابراہیم پر جاتے ہوئے دیکھا، یہ پہنچ کیسے گیا؟ میں کہوں گا اے
اس لیے کہ یہ وارث اس کے ہیں جو ایک وقت میں 40 جگہ پر پہنچا ہو. نعرہ حیدری. مقام ابراہیم پر امام نے نماز پڑھی اور اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان بیٹھ گئے. توجہ چاہ رہا ہوں. صفا و مروہ کے درمیان بیٹھے امام. حاکم نے کہا غلام سے کہ جاؤ اس عربی جوان کو ہمارے پاس لے آؤ. غلام جو جانے کے بعد کہا کہ عربی جوان تمہیں بادشاہ وقت نے طلب کیا. بس بادشاہ وقت نے طلب کیا ہے تو میرے امام نے جواب دیا اپنے حاکم سے جا کے کہہ دے اگر اسے ہماری ضرورت ہے تو وہ ہمارے پاس آئے. کیا سن رہے ہیں؟ وہ ہمارے پاس آئے. ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں. یہ فساد و بلاغت. غلام کے جانے کے بعد امام نے کیا. حاکم وقت خود امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ عربی جوان بڑی متانت رکھتے ہو, بڑا حوصلہ رکھتے ہو, تمہیں ڈر نہیں لگتا حاکم وقت سے؟ تو امام نے فرمایا ڈرے وہ کہ جس نے کوئی جرم کیا ہو. بڑا جملہ ہے. ڈرے وہ جس نے کوئی جرم کیا ہے. میں نے تو کوئی خطا کی ہی نہیں. جب کچھ بندہ پڑی تو ایک مرتبہ حاکم کہتا ہے کہ اے عربی جوان کیا مجھے اجازت ہے کہ میں تمہارے سامنے بیٹھ جاؤں؟ توجہ چاہتا ہوں. یہ ہے 5ویں شکست. کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بیٹھ جاؤں؟ بس امام نے کہا کہ یہ خدا کی جگہ ہے, میری جگہ نہیں ہے. جو مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے, جو مجھ سے اجازت طلب کر رہا ہے, بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ جا. بہرحال میں نے انتظار کر دیا, بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد کہتا ہے کہ اے عربی جوان میں نے تمہارے بارے میں سنا, یہ سنا کہ تم اہل ذکر ہو. کہا کہ بے شک ہم نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ ہم نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ تو ہارون کہتا ہے کہ بتاؤ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اگر تم نے میرے سوال کا جواب دے دیا تو صحیح, اگر نہ دیا توجہ چاہ رہا ہوں یہ واقعہ نہیں ہے بلکہ اس سے جو مقاصد ہے, جو نتائج ہے ان کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بس ایک مرتبہ ہارون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں صفا و مروہ کے درمیان قتل کر دیا جائے. ہائے ہائے ہائے, قتل کر دیا جائے. ایک مرتبہ ہارون کا غلام اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہا حضور والا یہ آپ نے کیا دیا؟ نہیں وہ کیا یہ آپ نے کیا دیا؟ اس لیے کہ یہ مقام امن ہے,